وہ نہیں تھا چرواہا موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہہ رہا اللہ سیاں تو آویں آ تیری جوہاں کڈاں تین تیل لاواں تین کنگھی کراں تین روٹی کھواواں تین دودھ پیواواں، یہ اللہ سے باتیں کر رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بدبخت یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یا اللہ تو میرے پاس آ، میں تمہیں تیل لگاؤں، تیری جوئیں نکالوں، تیری کنگھی کروں، تجھے بکری کا دودھ پلاؤں۔ تو وہ تو بیچارہ ڈر کے رونے بیٹھ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ تو نے تو میرا یار ہی مجھ سے دور کر دی، مجھے تو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی، تو نہیں یہ کیا جا اس کو خوش کر کے جیسے ناراض کر کے آیا۔ چلو اس روایت میں تو کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کچی پکی بات ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی صحیح حدیث بتا رہا ہوں۔ میرے نبی مسجد میں صحابہ ہنس رہے تھے تو آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جانو تو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے۔ تو سب صحابہ نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ آپ یہ کہہ کر واپس مڑے، دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ جبریل آ گئے کہ میرے محبوب تو نے میرے بندوں کو اتنا زیادہ ڈرا دیا مجھ سے، جا واپس جا، جیسے رولایا ہے ایسے ہی ہنسا کے آ۔ اللہ پاک تو ہمارے مالک خالق، ہمارے مہربان ہیں۔ ابھی ہم جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو تم سب کو پتہ ہے کہ جمعہ پڑھیں گے تو پچھلے جمعہ تک کے سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ کبھی یہ بھی سنا ہے کہ رزق حلال کمانے سے شام تک دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کبھی سنا ہے یہ میرے نبی کا فرمان۔ عربی سن لو، من امسا قالا بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک اپنے رزق حلال میں کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آخری بات سن لو، سعد بن معاذ ایک بڑے سردار تھے، وہ آپ کی محفل میں تھے، وہ ایسے ان کے ہاتھ تھے آپ کی طرف، تو آپ کی ہاتھ پہ نظر پڑی تو اس میں یہ مزدوروں کی گلٹیاں بن جاتی ہیں نا، کئی چلا چلا کے، تو گلٹیاں بنی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا معاذ اے کی یہ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے کماتا ہوں، باغ میں محنت کرتا ہوں، کسی چلاتا ہوں، تو یہ میرے گلٹیاں بن گئی۔ دیکھو آپ نے ایسے ہاتھ پکڑا حضرت سعد کا اور اس کا سے یوں اونچا کیا اور پھر ایسے اس کا بوسہ لیا اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گا۔ حرام کما کے کی کر دے۔ پاکستان کے بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، سعودیہ گئے 50 کی دہائی میں، اور پھر انہوں نے ایشیا کی سب سے بڑی گولڈ فیکٹری بنائی، ایشیا کی سب سے بڑی انہوں نے ٹیکسٹائل مل بنائی، اور پتہ نہیں کتنے کام کیے۔ تو ہماری ان کی دوستی تھی تو میں انہی کے پاس جا کے ٹھہرتا تھا، تو وہ ہر دفعہ بڑے زور شور سے سناتے میں اے کیتا، میں اے کیتا، میں اے کیتا۔ اب ہم نے وہاں رہنا ہوتا تھا تو ہم بھی کہتے جی جی واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ تو جب وہ مرض الموت آئی، ہائے 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 ہائے، ٹون بدل گئی، ٹون بدل گئی۔ وہ چلنے کے قابل نہ تھے تو مجھے کمرے میں بلایا، اسے کہنے لگے مولوی صاحب کوئی بخشش درا دسو، جتھے زیادہ کرنا ہے اتھے تھوڑا کیتا ہے، تو جتھے تھوڑا کرنا ہے اتھے زیادہ کر لیا، کوئی بخشش درا دسو۔ میں نے کہا ہائے یہ گل کدی تانوں صحت وچ یاد آ جاندی، جہاں زیادہ کرنا تھا وہاں تھوڑا کیا، آخرت جہاں تھوڑا کرنا تھا وہاں زیادہ کیا۔ فٹ پاتھ سے اٹھے اور ایشیا کی گولڈ فیکٹری سب سے بڑی، ایشیا کی ٹیکسٹائل جدے میں سب سے بڑی، اور ایسے پتہ نہیں کتنے پروجیکٹ، مجھے تو یہ 2 یاد ہیں۔ اور 50 سال کی کامیاب تجارت کے بعد وہ کہہ رہا ہے کوئی بخشش کا راہ دسو، جہاں زیادہ کرنا تھا وہاں تھوڑا کر لیا ہے، جہاں تھوڑا کرنا تھا وہاں زیادہ کر لیا ہے۔ تو میرے عزیزو، موت سے پہلے اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو۔ کس ہستی کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے اپنے پاس بلا کر سارے پردے ہٹا دیے،